حسد اور جلیسی یہ اخلاقی بیماریوں میں سے اور الا ماشاء اللہ تقریباً ہر انسان اس بیماری کا اور اس مرض کا شکار ہوتا ہے الا ماشاء اللہ ہر انسان حسد کی بیماری کا اور حسد کے مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب پیدا کیا اور ملائکہ کو حکم دیا سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہ کیا۔ تو شیطان کے سجدہ نہ کرنے کی بنیاد اور بیس یہی حسد کی بیماری ہے۔ سب سے پہلا حسد جو کیا وہ شیطان نے کیا۔ جیسے آپ سب نے دیکھا کہ شیطان کا انجام کار فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہوا۔ سب سے پہلا حسد جو ایک انسان نے انسان سے کیا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل سے ان کے بھائی قابیل نے کیا۔ حابیل سے سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا تھا اور حسد کی بنیاد پر ان کو قتل کیا۔ پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا اور ان کو کنویں میں ڈالا۔ تو حسد کرنے والے بھائیوں کا انجام بھی آپ نے دیکھا، ان کا ڈیسٹینیشن بھی دیکھا، اور جن کے ساتھ حسد کیا گیا سیدنا یوسف علیہ السلام کا مقام بھی دیکھا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کیا گیا۔ یہود نے، نصارہ نے حسد کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے حسد کی بنیاد پر حضور علیہ السلام کی تکذیب کی اور حضور علیہ السلام کا انکار کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ کہ تباہی ہو اور ہلاکت ہو ان جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس تکذیب کے پیچھے اس تکذیب کی اور جھٹلانے کی ایک بنیاد تھی، اور وہ بنیاد تھی حسد کی بیماری اور حسد کا مرض۔ تو جب سے انسان دنیا میں آیا اس وقت سے لے کر آج تک دو طرح کے لوگ چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ ایک ہوتا ہے حاسد، حسد کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے محسود، جس کے ساتھ حسد کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں کا انجام اور ڈیسٹینیشن دکھایا اور بتایا۔ اور میں لوگوں، حاسدین، حسد کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے، اور محسودین، جن غریبوں کے ساتھ حسد کیا گیا، ان کا انجام یہ ہوتا ہے۔
سو معلوم ہوا کہ حسد کی بیماری پہلی امتوں سے چلی آ رہی ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، حضور السلام نے فرمایا کہ دبا الیکم داء الامم قبلکم، فرمایا لوگوں کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان کا ایک مرض تھا، وہ مرض تم میں آ گیا، وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، وہ حسد ہے اور کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے۔ اور فرمایا ہی الحالقہ، حسد وہ بیماری ہے جو مونڈ دینے والی ہے اور ختم کرنے والی ہے، ضائع کرنے والی ہے، برباد کرنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، آپ نے فرمایا کہ مونڈ دینے کا مطلب اور کاٹنے کا مطلب یہ نہ لینا کہ حسد کی بیماری بالوں کو کاٹتی ہے، مطلب یہ ہے کہ حسد کی بیماری دین کو کاٹتی ہے۔ اور شارحین حدیث نے دین کا معنی یہاں لیا المصوبات والخیرات، هي الماحیۃ والمزیلۃ للمصوبات والخیرات، کہ حسد کی بیماری اور حسد انسان کے جو اچھے کام ہوتے ہیں ان اچھے کام کو ضائع کر دیتی، ان کو برباد کر دیتی۔ اور اس کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، حضور السلام نے فرمایا ایاکم والحسد، لوگوں حسد سے بچو، حسد سے بچو، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، کہ حسد گناہوں نیکیوں کو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جیسے آگ میں آپ لکڑیاں ڈال دیں تو آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے اور آگ سے لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سو اسی طرح حسد کرنے سے نیکیاں ختم ہوتی ہیں، اچھائیاں ختم ہوتی ہیں، اور انسان کے حسنات اور نیکیاں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، جل کے راکھ ہو جاتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں حضور السلام نے اس لیے ابتدا یہاں سے کی ایاکم والحسد، لوگوں حسد سے بچو۔ اور آج کل ماڈرن میڈیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کیا کہ حسد سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر کسی اور موقع پر خطاب ہوگا کہ ماڈرن میڈیکل سائنس کی لائٹ میں حسد کے کیا نقصانات ہیں، جدید میڈیکل سائنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر وہ اگلا یا پھر کبھی موقع ملا اس پہ خطاب ہوگا۔ تو حسد سے جہاں انسان کا روحانی نظام تباہ ہوتا ہے، وہاں انسان کا باطنی، جہاں باطنی روحانی نظام تباہ ہوتا ہے وہاں انسان کا جسمانی اور ظاہری نظام بھی تباہ ہوتا ہے۔ حسد کا ایفیکٹ، نیگیٹو ایفیکٹ جہاں انسان کی سول پر ہوتا ہے وہاں اس کی باڈی پر بھی ہوتا ہے، اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکفر وکاد الحسد ان یغلب القدر، کہ قریب ہے کہ غربت، انسان کا غریب ہونا اس کو کفر کی طرف لے جائے،
فرمایا کہ قریب ہے کہ حسد یہ غالب ہو جائے تقدیر پر، ڈیوائن ڈکری پر۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ فرض کریں اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی ہوتی تو وہ حسد ہوتا، کیونکہ جب انسان حسد کرتا تو وہ کہتا ہے کہ فلاں کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، فلاں کو ملی، اور وہ یہ چاہے کہ فلاں سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت چھین لے اور مجھے مل جائے۔ تو پھر حسد کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے اللہ جل وعلا پر اور اللہ کی تقدیر پر، اور اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ حسد غالب آ جائے تقدیر پر۔ اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے امت کو بار بار بتایا اور تنبیہ کی، سمجھایا مختلف کتب حدیث میں۔ اس لیے جب آپ حدیث پڑھیں گے تو حدیث کے کتب میں باقاعدہ باب آئے گا، باب تحریم الاسد، باب تحریم الحسد کے نام سے یہ پورا چیپٹر ہوتا ہے کتب حدیث میں۔ اور حضور علیہ السلام نے امت کو بار بار اس بیماری سے آگاہ کیا، بتایا، اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اخوف ما اخاف علی امتی ان یکثر فیہم المال فیحسدون ویقتلون، کہ مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ڈر اس بات پر ہے، سب سے زیادہ ڈر ہے کہ میری امت میں مال زیادہ ہو جائے گا، مال پھیل جائے گا، اور جب مال زیادہ ہو جائے گا، مال پھیل جائے گا تو پھر کیا ہوگا، امت میں حسد کی بیماری عام ہو جائے گی، اور جب حسد کی بیماری عام ہوگی تو پھر وہ ایک دوسرے کو قتل کریں، یقتلون، وہ قتل کریں، پھر قتل بھی عام ہو جائے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی سو سال پہلے امت کو بتایا، اور آج یہی ہو رہا۔ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ دیکھیں کئی قتل ہوتے ہیں حسد کی وجہ سے، اور حسد ہوتا ہے لوگوں کے مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، کہ اس کی اتنی فیکٹریاں کیوں ہیں، میری کیوں نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال کیوں ہے، میرا کیوں نہیں ہے، اچھا اس کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، میرے پاس اتنے آتے ہیں، اس کا مال اتنا بکتا ہے، میرا اتنا بکتا ہے۔ سب میں حسد ہے، سب میں حسد ہے، خواہ وہ امت کا عوام کا طبقہ ہو یا پھر خواص کا طبقہ ہو۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 6 لوگ ایسے ہیں جو حساب و کتاب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے، حساب و کتاب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے۔ بعض تو وہ ہوں گے جو حساب و کتاب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو حساب و کتاب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے۔ فرمایا ان جانے والوں میں سے علماء بھی ہوں گے، وہ علماء جو حسد کرتے ہیں۔ تو یہ بیماری حضور علیہ السلام نے اشارہ کر دیا سب میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل سب پہ فرمائے، اور تاجدار کائنات کے نور کی برکت سے ہمارے سینوں سے اور ہمارے دلوں سے اس بیماری کو چھین اور نکال۔ تو دوزخ میں حساب و کتاب سے پہلے جانے والے جو 6 افراد ہوں گے، اس میں سے ایک عالم بھی ہوگا جو حسد کی وجہ سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے بیماری عام ہے اور ہوتی جا رہی ہے، اور حال وہی ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی آپ دوا کریں مرض کم نہیں ہوتا، بڑھتا۔ سو امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ غور کرے اس بیماری پر اور کوشش کرے کہ جہاں تک ممکن ہو اس کو کم کرتے چلے جائیں، نکالتے چلے جائیں۔ حسد کرنے سے، جس کے ساتھ آپ حسد کریں گے اس کا کچھ نہیں ہوگا، اس کی
کی حفاظت اللہ فرماتا ہے، اس کی حفاظت بارگاہ خدا سے ہوتی ہے۔ خود حسد کرنے والا حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور پھر وہ مختلف بیماریوں کا اور مختلف امراض کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لنعمت اللہ اعداء قیل ومن ہم، پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کے بعض دشمن بھی ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا رسول اللہ وہ کون ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذین یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کے دشمن وہ لوگ ہیں، اللہ کی نعمتوں کے دشمن وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے جلتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی نعمت دی۔ تو حسد کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نعمت دی، علم کی نعمت دی، عمل کی نعمت دی، مال کی نعمت دی، شہرت کی دی، عزت کی دی، منصب کی دی، فرمایا ان تمام نعمتوں پہ جلنے والا اور حسد کرنے والا اللہ کی نعمتوں کا دشمن ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا دشمن خود اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والا اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اور ایسے لوگ بہت جلد اپنا انجام قیامت کو دیکھیں گے، قبر میں دیکھیں گے کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ مختلف گناہوں سے ضائع کر رہے ہیں، ان گناہوں میں سے اور ان بیماریوں میں سے حسد کی بیماری جو ہر گھر میں ہے، ہر علاقے میں ہے، ہر قوم میں ہے، ہر مذہب میں ہے، اور ہر طرح کے لوگوں میں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، یہ بیماری بڑی عام ہے، اور اس سے سکون تباہ ہوتا ہے، اطمینان تباہ ہو جاتا ہے، اور انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے، غمگین رہتا ہے۔ حاسد کو، حسد کرنے والے کو کبھی چین نہیں ملتا، کبھی چین نہیں ملتا۔ امام غزالی نے ایک روایت بیان کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال انس كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الآن من هذا الفجر رجل من اہل الجنہ، کہ تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی، کیا ہے؟ جنتی۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، قال طلع الرجل تنتف لحيته من وضوئه وعلق نعليه فی یدہ الشمال، ہم نے سامنے سے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی آیا اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور اس کے دائیں ہاتھ میں اس کے جوتے تھے، فسلم، اس نے سلام کیا، حضور نے سلام کیا۔ وہ دن گزر گیا، فلما کان من الغد، پھر جب کل کا دن آیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایک جنتی آنے والا ہے، ایک اہل جنت میں سے ایک شخص ہے وہ آنے والا ہے۔ کہتے ہیں فطلع ذلك الرجل، پھر وہ جو کل شخص آیا تھا پھر وہ آیا، فرماتے ہیں قالہ فی اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل، یہ دن بھی گزرا، تیسرا دن آیا، تیسرا دن انس نے فرمایا کہ حضور نے پھر فرمایا کہ جنتی آنے والا ہے، ایک شخص اہل جنت میں سے آنے والا، تو وہ شخص جو 2 دن پہلے آیا، جو پہلے اور دوسرے دن آیا، وہی شخص تیسرے دن بھی آیا۔ تو اب ان کو شوق ہوا صحابہ کو کہ کون سا عمل ہے اس کا، کہ اس عمل کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی ہے، جنت والوں میں سے ہے۔ فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبعہ عبداللہ بن عمر بن عاص، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
उस शख्स का पीछा किया, उसके पीछे पीछे जाने लगे और उनसे कहा, उनसे मिले और उनसे कहा कि इन्नी नाज़अतु अबी वाक़समतु अल्लाह अदखुल दारहू सलास लयाली, कि मैंने अपने बाप से झगड़ा किया, बाप से लड़ा, नाराज हो गया, वो मुझसे नाराज हो गए और मैंने ये कसम उठाई है कि मैं 3 दिन तक अपने घर न जाऊंगा। तो क्या आप मुझे 3 दिन तक अपने यहाँ ठहरने की इजाजत दे सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक है चले। हजरत आमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रात को उस शख्स के यहाँ जिसको हुजूर ने फरमाया ये जन्नती है उसके यहाँ ठहरा कि देखूं कि रात में कौन सा अमल, शायद रात भर नमाजें पढ़ते हों, तहज्जुद पढ़ते हों, कुरान की तिलावत करते हों, जिक्र करते हों, इसलिए हुजूर सलाम ने फरमाया कि जन्नती है। फरमाया मैं रात को उनके यहाँ सोया लेटा, वो शख्स भी सोता रहा यहां तक कि फजर की नमाज का वक्त हुआ और वो उठा और उसने नमाज पढ़ी। न वो रात को उठा, ना उसने तहज्जुद पढ़ी, ना तिलावत की, ना जिक्र किया, कुछ भी ना किया। हाँ ये था इज़ा तक़ल्लब अला फ़िराशिही ज़करल्लाह, जब भी वो नींद से बेदार होता अल्लाह 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 का नाम लेता, जब भी करवट बदलता बिस्तर पर तो अल्लाह का नाम लेता। सिर्फ ये अमल मैंने देखा। यहां तक कि 3 रातें गुजर गई, पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, हर रात यही हुआ कि वो रात को सो जाता और फजर की नमाज के लिए उठता। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि देखिए मैं अपने बाप से ना तो लड़ा हूं, ना बाप से नाराज हुआ हूं। मैंने हुजूर सलाम से आपके बारे में सुना कि ताजदारे कायनात ने फरमाया कि ये जन्नती है, तो मैं असल में जानना चाह रहा था आपका अमल कि कौन सा अमल है जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, कौन सा अमल? क्योंकि हजरत अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि ये जिक्र करना अल्लाह का, फिर नमाज पढ़ना, ये कोई ऐसा सब सहाबा करते हैं। और हुजूर सलाम ने खास इस सहाबी का नाम क्यों लिया? उन्होंने समझा कि ये थोड़ा अमल है, मामूली अमल है। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा भाई बात ये है कि बस यही अमल है मेरा, जब करवट बदलता हूँ अल्लाह का नाम लेता हूँ और फजर की नमाज पढ़ता हूँ, यानी हर नमाज पढ़ता हूँ लेकिन फजर की नमाज खास तौर पर, क्योंकि अमूमन लोगों से कज़ा हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना, लेकिन सवाल ज़हन में रहा कि फजर की नमाज तो हर सहाबी पढ़ता है और हुजूर सलाम ने खास इनका नाम लिया कि ये जन्नत वालों में से। फरमाते हैं फलम्मा बल्लैतु दआनी, जब मैं जाने लगा तो उस शख्स ने मुझे फिर बुलाया और कहा अब्दुल्ला एक अमल है मेरा, वो सुन लो। अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा क्या है? जवाब दिया मेरा एक अमल ये है कि मैं लोगों से हसद नहीं करता। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस ने फरमाया अच्छा, हसद ना करने ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया कि ताजदारे कायनात ने फरमाया ये जन्नती है। तो लोगों, हसद इंसान को दोज़ख ले जाती है, जहन्नम ले जाती है, और हसद न करना और लोगों से प्यार करना ये इंसान को दोज़ख से बचा लेता है, अजाब से बचा लेता है और जन्नत तक पहुंचा देता है। जिन लोगों ने हुजूर सलाम से हसद किया वो ईमान से महरूम रहे, और जिन्होंने हसद न किया उनको आका के कदम मिल गए, हुजूर के कदम मिल गए। तो आज वादा कर लो अपने रब से, मौला हम हसद को खुद निकाल लेते हैं,
اور پھر باقی جو طبعی بشری کمزوری ہے مولا تو نکال دے. آپ پوچھیں گے کیا ملے گا؟ بیماری ختم ہو جاتی ہے تو صحت ملتی ہے، کیا ملے گا؟ لوگوں اگر تم اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے حسد کو نکال دو گے تو قیامت کے دن انشاءاللہ تاجدار کائنات کے قدموں تک رسائی ملے گی. اور مجھے بتاؤ قیامت کے دن اگر حضور علیہ السلام کا سایہ نصیب ہوا، حضور علیہ السلام کے قدمین نصیب ہوئے، تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی انعام ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی انعام ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد اور جیسی تمام اخلاقی، روحانی، باطنی، جسمانی تمام امراض سے بچائے اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وما علینا